اسلامیہ بحمد تبارک و تعالی جہاں اسلام میں نیک اعمال کرنے کا جذبہ مردوں میں موجود ہے، بحمد تبارک و تعالی نیک اعمال کرنے کا جذبہ عورتوں میں بھی موجود ہے۔ ہم اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی پاکیزہ زندگی دیکھیں۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دور کی، اپنے زمانے کی زبردست تاجر تھی، کپڑے کا بزنس کرتی تھی، مزاربت پر لوگوں کو کپڑے کا مال دیا کرتی تھی۔ لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا اور تو آپ نے اپنا سارا مال مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دے دیا کہ سارے مال پہ حق یا رسول اللہ اب آپ کا ہے، یہ آپ کے حوالے، آپ جیسا چاہے، جیسا مناسب سمجھے آپ اس مال کو خرچ کر سکتے ہیں۔ تو اسلام کی خاتون حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ غور کریں گے، مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا، چاہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ ہو، چاہے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو، چاہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو، چاہے ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو، چاہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو، چاہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو، چاہے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو، جتنے بھی امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن ہے، ان کی زندگی مبارک دیکھے کہ انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اس طرح سے عمل کر کے دکھایا کہ تاریخ میں کوئی اس طرح کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ حضرت سید کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی ہے، اور سیدۃ نساء العالمین بھی کہا گیا کہ پورے عالم کے عورتوں کی سردار بھی کہا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جنتی عورتوں کی سردار بھی کہا گیا۔ حضرت سید کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود بھی جنتی، اور شان ایسی ہے کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ اے فاطمہ، اللہ نے تمہارا نام فاطمہ رکھا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ فاطمہ یہ جو نام تجویز کیا گیا یہ ہمارا اور آپ کا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نام منتخب کیا۔ فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ، اللہ نے تمہارا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ فاطمہ کے معنی تھے چھڑانے والی، تو فرمایا کہ جو تمہارے دامن سے وابستہ ہے اللہ تمہیں تو جنت میں داخل کرے گا ہی، لیکن تمہارے صدقے میں تم سے محبت رکھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا کرے۔ یہ حضرت سید کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ خود بھی جنتی ہے اور اپنے ساتھ اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے کر کے جانے والی ہے، ایسی شان اللہ نے عطا فرمائی۔ کیا ضرورت تھی عبادت کرنے کی؟ لیکن اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جس قدر نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت سے پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ پہلے اللہ کی جتنی عبادت کرتے تھے جب خدا کی طرف سے انعام ملتا ہے تو ان کی عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ اور زیادہ سے زیادہ خدا کی عبادت کرتے۔ پہلے خدا کا جتنا شکر ادا کرتے تھے، جب نعمت الہی کی بارش ہوتی ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور زیادہ سے زیادہ بجا لاتے ہیں۔ کہ اللہ کے نیک بندوں کی شان روایت میں کہ سید کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب رات میں اللہ کی عبادت کرتی تو شان کیا تھی؟ بتاتے ہیں کہ کبھی ایک ہی سجدے میں پوری رات گزر جایا کرتی تھی، ایک ہی سجدے میں خدا کی بارگاہ میں عرض کرتی کہ اے رب تبارک و تعالیٰ کبھی تو کوئی رات ایسی لمبی پڑوا دے کہ تیری کنیز فاطمہ دل کھول کر کے تیرا سجدہ کر سکی۔ عزیزان ملت اسلامی، حضرت سید کائنات
خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ. قرآن کریم اٹھائیے 22واں پارہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین والحافظات فروجهم والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجر عظیم. کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ عورتوں کو بھی مردوں کے ساتھ شامل رکھا. عورتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ شامل رکھا. 10 اوصاف ایسے بیان کیے گئے اور بتایا گیا کہ اے مردوں سن لو کہ جس طرح سے نیک اعمال کرنے میں تم بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہو، اللہ تعالیٰ کے نیک بندیاں بھی نیک کام کرنے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیسے ہے؟ فوقالعادہ شان. ایسی عبادت اللہ کی فرمائی، ایسی عبادت فرمائی. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے روایت میں ملتا ہے. ایک روایت حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہ خانے کعبہ کی زیارت کے لیے نکل پڑے ہیں. ہر قدم پر جانماز بچھائے 2 رکعت نفل نماز ادا. اور سوچے تو صحیح کہ شان کتنی بلند و بالا ہے. خانے کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، سفر لمبا ہے، پیدل نکل پڑے ہیں، لیکن شان کیا ہے کہ ہر قدم پر جانماز بچھائے 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. لیکن جب مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے بعد جس کی زیارت کے لیے آئے ہیں، خانے کعبہ کی زیارت کے لیے، خانے کعبہ ہی اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہے. خانے کعبہ ہی اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہے. حیران ہے، پریشان ہے کہ جس کی زیارت کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آئے، ہر قدم پہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہوئے آئے، تو جس کی زیارت کے لیے آئے وہ خانے کعبہ ہی موجود نہیں. خدا کی بارگاہ میں عرض کیا گا تعالیٰ معاملہ کیا ہے؟ غیب سے ندا آئی کہ خانے کعبہ میری بندی رابعہ بصریہ کی زیارت کے لیے گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندیوں کی شان ہے کہ یہ اسلامی خواتین کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح انہوں نے کی کہ خانے کعبہ ان کی زیارت کو آ رہا ہے. کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات پہ عمل کرنے کا جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا. عزیزان ملت اسلامیہ، سب جانتے ہیں کہ غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد محترمہ کی شان، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد محترمہ کی شان کتنی بابرکت ہے. وہ شکم مبارک کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نیک و مقدس بندوں کو اللہ نے جن کے پیٹ میں رکھا، وہ کتنی مائع مبارک ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد محترمہ نے تربیت کس انداز میں فرمائی اپنے شہزادے کی؟ تربیت کس انداز میں فرمائی کہ جب علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو والدہ نے نصیحت کی. معلوم ہے والدہ کو کہ جس راستے سے گزر ہونے والا ہے وہ راستے خطرناک ہے، پیچیدہ ہے، پرخطر راہیں ہیں، جان رہی ہے. تو آج کے دور میں تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے بچوں کو روک لیتا ہے، بیٹا تو جائے گا، وہاں پہ راستے میں خطرہ لگا ہوا ہے، لٹے گئے ہیں، ڈاکو ہے، تیرا مال بھی جا سکتا ہے، تیری جان بھی جا سکتی ہے، میں کیسے تجھے جانے کی اجازت دوں؟ لیکن والدہ غوث پاک کی والدہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی شہزادی ہے، جانتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو جو روانہ کر رہی ہوں تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے میں روانہ کر رہی ہوں. اللہ کی ذات پہ اعتماد ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے. نصیحت کی کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہرگز جھوٹ نہ بولنا ہو، ہمیشہ سچ بولنا. ماں کی نصیحت کو آپ نے اپنے دامن میں رکھ لیا، سینے میں محفوظ رکھا. اور تاریخ شاہد ہے ایک ماں کی نصیحت پہ آپ نے عمل کر کے دکھایا. شہزادے مصطفیٰ ہے، شان اللہ نے عطا فرمائی کہ جتنے بھی ڈاکو تھے وہ تمام کے تمام ڈاکو
ان تمام کے تمام ڈاکوؤں نے توبہ بھی کر لی. اگے بات میں ہے کہ نگاہ غوث آدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سبھی کو مقام مرتبہ و ولایت بھی عطا فرمائی. یہ سب کیا ہے؟ اسلام کی ایک شہزادی، اسلام کی ایک خاتون، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی شہزادی نے اپنے بیٹے کی تربیت کر کے دکھا دیا کہ ایک اسلامی خاتون جب اپنے بیٹے کی صحیح معنی میں اسلامی تعلیم کی روشنی میں جب تربیت کرتی ہے تو شان یہ ہوتی ہے کہ وہ جب آتے ہیں تو کفرستان میں آتے ہیں اور تنہا آتے ہیں، چند خدام کو ساتھ میں لے کر کے. لیکن شان کیا ہوتی ہے کہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو عالم یہ ہوتا ہے کہ ساتھ میں کوئی تیر نہیں، ساتھ میں کوئی کمان نہیں، ساتھ میں کوئی تلوار نہیں، ساتھ میں کوئی نیزہ نہیں، بلکہ آئے ہیں نہتے ہو کر کے آئے ہیں. لیکن جب دنیا سے جاتے ہیں تو 90 لاکھ لوگوں کو دامن اسلام میں داخل کر کے چلے جاتے ہیں. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے شہزادوں کی شان ہے. یہ تربیت کس کی ہے؟ ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے، اسلام کی خاتون کی تربیت کا نتیجہ ہے. تو بحمدہ تبارک و تعالی اسلامی خواتین نے بھی ایک زبردست کردار ادا کیا ہے جس کی ایک مکمل اور ایک لمبی تاریخ موجود ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک کو اٹھا کر کے دیکھیں، پتا چلے گا کہ سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آج میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب میری ماں کی تربیت اور دعاؤں کا نتیجہ. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ جن کو اتنا بلند و بالا مقام حاصل ہوا، پوچھا گیا کہ بایزید یہ بلند مقام تمہیں کیسے حاصل ہوا؟ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرماتے گئے لوگوں سن لو کہ بایزید کو یہ جو بھی مقام و مرتبہ حاصل ہے یہ سب ماں کی خدمت اور ان کی دعاؤں کا صلہ ہے. یہ سب ماں کی خدمت اور ان کی دعاؤں کا صلہ ہے. ابھی عرس مبارک گیا، حضرت سیدنا مخدوم ماہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مخدوم ماہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے اللہ کے ولی بھی ہیں، وہ اپنے زمانے کے زبردست فقیہ بھی ہیں. فتویٰ دیا کرتے تھے، فقیہ تھے، شافعی مسلک پہ آپ فتویٰ دیا کرتے تھے. تفسیر کی آپ کی کتابیں موجود ہیں، فقہ میں آپ کی کتابیں موجود ہیں. حضرت مخدوم ماہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مخدوم ماہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تمنا تھی کہ جاؤ اور جا کر کہ میں بھی علم دین حاصل کروں. لیکن علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت میسر نہیں آ رہا تھا، اس لیے کہ اگر علم دین حاصل کرنے کے لیے چلے جاؤں گا تو ماں کی خدمت کون کرے گا؟ ماں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ماں کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن دل میں تمنا ہے علم حاصل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کی تمنا ہے، ماں کی خدمت میں بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن ماں کی دعاؤں میں اللہ نے بہت تاثیر رکھی ہے. آپ کی والدہ دعا کرتی تھی، بیٹے کی خدمت سے خوش ہے، دعا کر رہی ہے. اس کے بعد لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک دن وہ آیا، حضرت سیدنا مخدوم ماہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر کے کنارے چلے جا رہے ہیں. ملاقات ہو جاتی ہے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام. حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے جب اپنا دل کا درد بیان کیا، سیدنا خضر علیہ السلام نے ذمہ داری قبول کی کہ میں تمہیں دین کا علم سکھاؤں گا، میں تمہیں دین کا علم دوں گا، لیکن شرط ہے کہ کبھی کسی سے بتانا مت کہ تمہاری ملاقات خضر سے ہوتی ہے. کبھی بھی کسی سے بتانا مت کہ تمہاری ملاقات خضر سے ہوتی ہے، کہ جس دن تم نے بتا دیا اس دن سے ملاقات بند. حضرت سیدنا مخدوم ماہی رضی اللہ تعالیٰ علم حاصل کر رہے ہیں. اتفاق ایسا کہ ایک دن کچھ تاخیر ہو جاتی ہے. ماں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے تم تاخیر سے آئے؟ حضرت مخدوم ماہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کیا کہوں، اگر ماں کو حقیقت بیان کر دیتا ہوں ملاقات بند ہو جاتی ہے خضر علیہ السلام سے. آپ سوچے تو صحیح کہ خضر علیہ السلام کی ملاقات کی تمنا ہم جیسوں کو نہیں بلکہ اللہ کے ولیوں کو بھی ہوتی ہے. اللہ کے
ولیوں کو بھی تمنا ہوتی ہے کہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے، تو وہ خضر علیہ السلام جن کی ملاقات کی سب تمنا رکھتے ہوں، ہم میں سے معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہ ملاقات ہو سکتی ہے، تو ہر کوئی کوشش کرے گا کہ جاؤں اور جا کر کے سوچوں کہ بھائی کس طرح سے ان کی ملاقات ہو سکتی ہے، اس کے اسباب تلاش کرنے کی کوشش کروں۔ حضرت مخدوم ماہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت ملاقات ہو رہی ہے، اب سوچ رہے ہیں کہ کیا کروں، ماں کو بتاؤں یا نہ بتاؤں، بتاتا ہوں تو سلسلہ منقطع ہو جائے گا، اور اگر نہیں بتاتا ہوں تو ماں کے سامنے جھوٹ بولنا پڑے گا، ماں کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ حضرت مخدوم ماہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کی خدمت میں جو حقیقت تھی اس کو بیان فرما دیا، جو حقیقت تھی اس کو بیان فرما دیا۔ اب جب دوسرے دن گئے تو کیا دیکھا کہ خضر علیہ السلام موجود نہیں ہے، ملاقات نہیں ہو پائی، بہت بے چین ہو گئے۔ اسی بے چینی کے عالم میں والدہ کی خدمت میں آتی ہیں۔ میرے عزیز، ماں کا مقام و مرتبہ اللہ نے بہت بلند و بالا رکھا ہے، اور ماں اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ جس کو لفظوں میں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہمارے دکھ درد کو، چھپے ہوئے دکھ درد کو کوئی دوسرے سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے، لیکن ماں ضرور سمجھ جاتی ہے۔ ماں جان لیتی ہے کہ بیٹا کس تکلیف میں ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں ہے۔ حضرت مخدوم ماہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا مخدوم، تم لگتا ہے کہ کسی پریشانی میں ہو، کچھ بے چینی میں ہو، کوئی بات ہو تو بتاؤ۔ حضرت مخدوم ماہمی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، روتے ہوئے والدہ کی خدمت میں بات عرض کر دی تو والدہ نے کہا، والدہ فوراً دعا سجدے میں چلے گئی، دعا کی کہ اے رب تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے کو خضر سے ملا دے، میرے بیٹے کو خضر سے ملا دے۔ دعا خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، اور کیسے نہ مقبول ہوتی، جیسے کہ دعا کسی اور کی زبان سے نہیں، ماں کی زبان سے نکل گئی۔ ماں نے جب دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام مخدوم ماہمی رضی اللہ عنہ کو قریب بلاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ دینا تھا آج سب کچھ تم کو عطا کر دیا۔ یہ حضرت سیدنا مخدوم ماہمی رضی اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آخر مخدوم ماہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام و مرتبہ ملا، کیسے ملا؟ ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے، ماں کی خدمت کا صدقہ ہے۔ تو اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کا مقام و مرتبہ ایسا رکھا ہے۔ حدیث شریف میں آیا، آج انسان کوشش کرتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے کہ میں پیسے جمع کر لوں، حج کا مجھے موقع مل جائے، زیارت حرمین طیبین ہو جائے، عمرہ کا موقع مل جائے، بہت اچھی طلب ہے، ہونا ہی چاہیے، ہر سنی مسلمان کے دل میں طلب ہوتی ہے۔ لیکن میرے عزیز، کوئی غریب سوچ سکتا ہے کہ میرے پاس تو سرمایہ نہیں ہے، یہ ثواب میں کیسے حاصل کروں؟ حدیث شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کا بندہ محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہے تو حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ فرض ہے ان کے اوپر جو صاحب استطاعت ہے، جانا ہی ہے ان کو، لیکن جو بھی جا رہا ہے سرمایہ اکٹھا کر کے جا رہا ہے، کوششیں کر کے جا رہا ہے، لیکن جو بھی آنے والا ہے وہ یقین سے نہیں بول سکتا کہ اس کا حج خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں ہے۔ وہ خدا کی ذات سے امید رکھتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ بنا کر کے دعا کرتا ہے، لیکن یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن یہاں پہ تو سند دینے والی ذات مصطفیٰ جانے گا ایسا لگے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محبت کی نگاہ سے جو ماں باپ کو ایک مرتبہ ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ بھی ثواب حاصل کرنے کے اس قدر خواہش مند ہوتے تھے۔ عرض کی صحابی رسول نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی اگر اپنے ماں باپ کی زیارت دن میں 100 مرتبہ کرے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں ہے، ارشاد فرمایا کہ 100 مرتبہ زیارت کرے گا 100 حج مقبول کر اللہ تعالیٰ۔ یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب رکھا، کس کی زیارت ہوا ہے؟ ایک اسلامی خاتون کی زیارت، اسلامی نیک عورت کی زیارت پر، ماں باپ کی زیارت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم ثواب رکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر ان اللہ کی بندیوں نے بھی ایسا عمل کر کے دکھایا کہ مرد حضرات بھی ان کی قسمت پہ گشت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کی سرزمین پر بے شمار اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہندوستان کی سرزمین پہ وجود بخشا، جنہوں نے اپنے پاکیزہ وجود کی برکت سے لوگوں کو بتایا کہ اسلام دین کیسا دین ہے، اسلام کی برکتیں کیا ہیں، ایمان کی برکتیں کیا ہے، محبت کیسے کی جاتی ہے اور نفرتوں کو کیسے مٹایا جاتا ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے لوگوں کے سامنے یہ ساری چیزیں پیش کر کے دکھائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک مبارک خطہ بھی ہے، جس مبارک خطے کو آپ محرہ مقدسہ کے نام سے جانتے ہیں۔ محرہ مقدسہ کی سرزمین، اس سرزمین پر بھی بتاتے ہیں وہاں کے مشائخ اعظام کہ ہم کو یہ جو مقام و مرتبہ، یہ جو تربیت ہوتی ہے، کہتے شیخ کی جو خدمات ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن کہتے ہیں کہ ہماری خدمت میں بلکہ ہر ایک کی تعمیر و ترقی میں سب سے بڑا ہاتھ گھر کی خواتین کا ہوتا ہے، گھر کے خواتین کا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم تو دوروں پہ نکل جاتے ہیں، جلسے جلوس میں نکل جاتے ہیں، ہمارے بچے تو گھر میں رہتے ہیں، تو اس وقت میں گھر کی تعمیر و ترقی، گھر کے اندر بچوں کی تربیت کرنے والی اگر کوئی ہوتی ہے تو خواتین ہوا کرتی ہیں۔ تو خواتین کا بہت بڑا کردار ہے، اسی لیے حدیث شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کے تعلق سے ارشاد فرمایا، ماں کے علم کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں، ماں کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا مدرسہ کیا ہے؟ کیوں مدرسے کے اندر صرف تعلیم ہی نہیں ہوتی بلکہ تربیت بھی کرائی جاتی ہے، تربیت بھی کرائی جاتی ہے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، ماں کی گود بچے کا سب سے پہلا اسکول ہے کہ ماں ہی اپنے بچوں کو بچپن سے تعلیم بھی دیتی ہے، اس کی تربیت بھی کرتی ہے۔ اسی لیے اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کا مقام و مرتبہ بہت اونچا رکھا ہے۔ ایک صحابی رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے کہ میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، یعنی میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤں؟ حدیث شریف میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری ماں۔ دوسری مرتبہ پھر سوال کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر تیسری مرتبہ سوال کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا امک، تیری ماں۔ یعنی 3 مرتبہ صحابی رسول سوال کر رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تینوں مرتبہ جواب دے گئے کہ تیرے حسن اخلاق کی سب سے زیادہ مستحق اگر کوئی ہے تو تیری ماں ہے، اور چوتھی مرتبہ میں جواب ارشاد فرمایا کہ تیرا باپ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آخر ماں کا ذکر 3 مرتبہ کیوں کیا گیا؟ تو قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا اس کے تعلق سے کہ ماں کے تعلق سے 3 مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما گئے؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت میں سب سے زیادہ تکلیف جو برداشت کرتی ہے وہ ماں برداشت کرتی ہے، تو کہا کہ اس کا تقاضا یہ ہوا کہ اس کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آئے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اسی طرح سے جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت کے وقت میں اس کو جس تکلیف کا سامنا برداشت کرنا پڑتا ہے وہ ایک عورت اور ایک ماں ہی جانتی ہے۔ فرمایا کہ اس کی بنیاد پہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیری ماں حسن اخلاق کی زیادہ مستحق ہے۔ یہ 2 مرحلے تو پیش آ جاتے ہیں، اس کے بعد کا مرحلہ ہر ایک انسان جانتا ہے، ماں کے بچے کی پرورش کرنا، اس کو دودھ پلانا، اس کے تعلق سے پورے طور پہ خیال رکھنا، جب تک کہ وہ پورے طور پہ سمجھدار نہیں ہو پاتا۔ ہر مرد بھی جانتا ہے کہ یہ ذمہ داری سوائے اس کی ماں کے کوئی بہتر طریقے سے انجام دے ہی نہیں سکتا۔
تو فرمایا کہ یہ بھی کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے، تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ تو کہا کہ ماں چونکہ ان 3 تکلیف دہ مرحلے سے گزرتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے حسن اخلاق کی سب سے زیادہ مستحق اگر کوئی ہے تو تیری ماں سب سے زیادہ مستحق ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے ماں کی اہمیت کو سمجھیے۔ ماں کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ماں بہت عظیم نعمت ہے۔ ماں کی قدر کرنا چاہیے، ان کا ادب احترام کرنا چاہیے۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ اولاد کیسی بھی ہو، کتنی بگڑی ہوئی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ گھر سے نکل کر کے جاتا ہے، وہ اپنے ماں کو یاد رکھے یا نہ رکھے، لیکن ماں اس کے لیے دعا کرتی ہوئی ضرور نظر آتی ہے۔ روایتوں میں ہے حضرت سیدہ سلطان الہند عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، جن کے اوپر ہماری جان مال سب قربان ہے، جن کے اوپر سب قربان ہے، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عقیدت محبت کیوں رکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس یہ اسلام کی تعلیمات جو یہ سب انہی کا صدقہ ہے۔ آج ہمارے پاس ایمان کی جو دولت ہے یہ انہی کا صدقہ ہے، بلکہ میں کہوں کہ ہندوستان اگر ہندوستان ہے تو یہ سب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ۔ آج ہندوستان جو پوری دنیا میں نام کمائے ہوئے ہے، یہ کسی اور کی دین نہیں ہے، یہ میرے سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ ان کی پاکیزہ تعلیمات کی دین ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا، اسی میں آپ نے کہا ہے کہ 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے، اسی میں آپ نے بتایا کہ ماں کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ماں کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی میں ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک نوجوان تھا جو گناہوں کے کاموں میں مبتلا رہتا تھا، ماں سمجھاتی تھی، اس کے بعد بھی نہیں مانتا تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو بعد انتقال کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا، تو کیا دیکھا کہ وہ جنت کے باغات میں حاجیوں کے لباس میں ٹہل رہا ہے، جنت کے باغات میں حاجیوں کے لباس میں ٹہل رہا ہے۔ تو انہیں تعجب ہوا کہ کیا معاملہ ہے، ماں سے آ کر کے پوچھا ان کی کہ کیا بات ہے، کہا کہ میرا بچہ جیسا بھی تھا، لیکن جب رات میں آتا اور صبح کو جاتا تو میرے قدموں میں آ کر کے بیٹھ جاتا، میرے قدموں کو بوسا دیتا، میرا ہاتھ اپنے سر پہ رکھتا، تو میں اس کے لیے دعا کرتی تھی کہ اے رب تبارک و تعالیٰ میرا بیٹا جیسے بھی گنہگار اس کے گناہوں کو تو معاف کر دینا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر حاجیوں کے ساتھ فرمانا، اس کا حشر حاجیوں کے ساتھ فرمانا۔ تو ماں کی دعا کا پھل ایسا ملا کہ گنہگار ہے لیکن ماں دعا کر رہی ہے، ماں کی دعا کا صدقہ ایسا ملا کہ اللہ نے گناہوں کو بھی بخش دیا اور حاجیوں کی جماعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شامل فرمایا۔ یہ ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔